یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج کا پروگرام لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 4 بج چکے ہیں یا ڈنمارک کے اور پاکستان میں اس وقت جو ہے 7:02 ہوا چاہتے ہیں۔ 26/8/2026 کا پروگرام ہے۔ سامعین، ہمارا کام ہے کہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن دینا، جو بھی ہمارے معزز مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح موسم کے لحاظ سے اگر بات کریں تو اس وقت ڈنمارک کا موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن 22-23 کے قریب جو ہے وہ ٹیمپریچر بھی ہے، بڑا پیارا ٹیمپریچر ہے۔ پاکستان میں ڈیفینیٹ گرمی ہوتی ہے، لاہور کے موسم میں بھی بہت گرمی ہوگی، ڈیفینیٹ ہوگی، ہونی بھی چاہیے کیونکہ آج کے دن بارشوں کا موسم ہے۔ تو سامعین ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی معزز مہمان ہیں جن کا خود بھی میڈیا سے تعلق ہے، وہ بہت سارے اسٹیشن کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں، اپنے پروگرام بھی بناتی ہیں، اور ایک پارٹی کی جو ہے وہ انفارمیشن سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ تو اس وقت لاہور کی فضاؤں سے رفت ساجد جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفت، آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، تھینک یو سو مچ راجہ صاحب، میری طرف سے آپ سب کو اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ رفت، میں نے پروگرام شروع کیا ہے تو یہاں ڈنمارک میں جب ہمارے مہمان ہمارے قریب آتے ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف خود کرا دیں، آپ کیا کرتی رہیں یا کہاں کام کر رہی ہیں، کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ دس از اپ ٹو یو، جو آپ کہنا چاہیں کہ پھر آپ سے سوال و جواب کریں گے۔ جی، تھینک یو جی۔ ایسا ہے کہ میرا نام رفت ساجد ہے، میں پاکستان مسلم لیگ شعبہ خواتین کاف سے ضلع لاہور کی جنرل سیکرٹری ہوں۔ اس کے علاوہ UAE میں ہیومن رائٹس کی وائس چیئرمین ہوں۔ اس کے علاوہ میں بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوں، اور شور نیوز کی بیورو چیف بھی ہوں، اور کسی کی پریزیڈنٹ ہوں، کسی کی مختلف اضلاع میں اور لاہور میں، ایسے ہی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھے یہاں اپنے سارے سامعین سے بات کرنے کا مجھے موقع دیا، اور میں بہت ہیپی ہوں۔ رفت، بڑا اچھا لگا، ماشاءاللہ آپ کی آواز بالکل جس طرح ایک نیوز ریڈر کی آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی دی ہوئی آواز میں، جو کہتے ہیں مائک پہ پتہ چلتی ہے آواز کا کہ آواز کیسی ہے۔ تو آپ نے مسلم لیگ کاف شعبہ خواتین کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کا بھی کام کرتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ذرا اپنا پارٹی کا تعارف تو کرائیں۔ جی، ہماری پاکستان مسلم لیگ کاف یعنی کہ قائد اعظم کی جماعت، یہ قائد اعظم کی جماعت جو اپنا تعارف ایک تو خود بھی ہے، قائد اعظم کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے لیڈران بدلتے جاتے ہیں، آگے بڑھتا ہے سلسلہ۔ پاکستان مسلم لیگ چودھری ظہور اللہ شہید کی بہت ساری ایسی ایفرٹس اور قربانیاں ہیں جس سے یہ قائم و دائم ہے ابھی تک۔ اور میں چاہوں گی کہ اس پارٹی کو ہمارے قائدین چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری سالک حسین صاحب اور چودھری شافی حسین صاحب، یہ دونوں بھائی چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادہ ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے اپنی پارٹی کی جمہوریت کی علمبردار پارٹی ہے، اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور ہم لوگ جو عہدیداران ہیں، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، پورے پاکستان میں جتنے بھی عہدیداران ہیں، ہماری مرکزی پریزیڈنٹ میڈم فاروق خان صاحبہ ہیں جو کہ MNA بھی ہیں، اسی طرح ہم لوگ باہمی اتفاق سے اپنے شعبہ کو اور ہر ونگز کو لے کے پارٹی چل رہی ہے، جس کا سارا کریڈٹ ہمارے قائدین کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی بات سکھائی ہے کہ کبھی بھی کوئی آپ نے پاکستانی ہونے کے ناطے، اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی جماعت ہے، کوئی غیر قانونی ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے کہ ندامت ہو پارٹی قائدین کو یا پارٹی کو۔ اور میں چاہوں گی کہ میں اپنے سارے جتنے ہمارے عہدیداران ہیں، گائے بگائے ہمارے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں مسلم لیگ ہاؤس میں عہدیداران کے، وہاں ہم اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمیں بات کہی گئی ہے بنیادی اس اصول سے ہم نے نہیں ہٹنا، اور آگے بڑھنا ہے ہر جدت کے ساتھ اپنی پارٹی کے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ جی رفت، ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ چودھری سالک صاحب چونکہ ہمارے اوورسیز کے منسٹر بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے، جلدی ڈنمارک تشریف آئیں گے، ایک وفد کے ساتھ آئیں گے۔ چودھری شافی صاحب کو بھی جب ٹائم ہوا وہ بھی تشریف لائیں گے، لیکن یہاں ڈنمارک سے ہمارے مرزا اظہر بیگ صاحب جو ہے پنجاب کے سینئر نائب صدر ہیں اس وقت، تو وہ بھی یہاں سے پاکستان گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کن حالوں میں ٹھیک ہے اپنا، یہاں تو ان کا بڑا نام تھا، بڑا انہوں نے کام کیا،
جی راجہ صاحب، آپ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں. ہمارے چودھری یہ اظہر بیگ صاحب ہیں، مرزا اظہر بیگ صاحب، جو کہ بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. چودھری سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز کی منسٹری ہے ان کے پاس، اور چودھری شافق حسین صاحب ان کے پاس بھی 2 منسٹری ہیں پنجاب کی، وزارت صنعت و تجارت اور محکمہ اوقاف کی. لیکن بات ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا، جب سے ڈنمارک میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ، جیسے مرزا اظہر بیگ صاحب بہت اچھی تنظیمی سرگرمیاں پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے کر رہے ہیں. ان میں ڈنمارک کی میں بات کروں گی کہ وہاں کے چیئرمین مسلم لیگ کاف کے ڈنمارک میں جو ہیں چودھری ساجد حنیف صاحب اور راجہ فرحاد کوہکن صدر ڈنمارک ہیں. جنرل سیکرٹری سید امیر مختار حسین صاحب ہیں، اور ان کے بارے میں جیسی بھی ان کی وہاں تنظیمی سرگرمیاں ہیں، قیادت یہ مرزا اظہر بیگ صاحب کی. اور وہاں بہت اچھا کام جب یہاں آ کے سالک صاحب، چودھری سالک صاحب اور چودھری شافق حسین صاحب کو وہاں کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں، اور یہاں کافی ہماری میٹنگز میں جب ڈسکس ہوتا ہے کہ وہاں کی جو نمایاں حیثیت میں پارٹی کیسے نکھر کے سامنے آ رہی ہے، اس میں نمایاں نام آپ کو بتائے ہیں. لہٰذا اظہر بیگ صاحب اس میں پاکستان میں آ کے پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا نوٹیفکیشن شافق صاحب ان کو دیا، اور بہت ذمہ داریاں ان کو اہم ذمہ داریاں سونپی تنظیمی سرگرمیوں کے حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب کے ملک سمین محمد سمین خان صاحب ہیں، وہ اور سمین یہ ہمارے اظہر بیگ صاحب ہیں، ماشاءاللہ اتنی اچھی تنظیمی سرگرمیاں اور پاکستان قافلی کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے شافق حسین صاحب اور سالک حسین صاحب، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ یہ اتنا اچھا ہماری اپنی نیچر کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، خود سے کر رہے ہیں، یہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز کے منسٹر بھی ہیں اوورسیز کے، تو وہاں بھی یہ ڈیلیگیشن انشاءاللہ جائے گا. ہو سکتا ہے اس ڈیلیگیشن میں بھی ہوں، اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہاں ہمارے قائد جو ہیں، جو کہ پورے ہم دنیا میں چھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے راجہ صاحب کہ ہماری کاف لیگ جو ہے پوری دنیا میں چھا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ایسے ہی رہے گی. چودھری ظہور اللہ شہید کا جو مشن ہے جمہوریت کے علم بردار، اسی کو لے کے ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے قائدین چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری سالک حسین صاحب، چودھری شافق حسین صاحب، ان کے ساتھ اب جو ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ملک سمین خان صاحب، اور اس کے ساتھ اب اظہر بیگ صاحب جو کہ بہت نمایاں کام وہاں کر گئے، اور یہاں بھی آ کے نمایاں حیثیت میں ابھر رہے ہیں، اور سب کو تنظیم اتنی اچھی مستحکم تنظیم بنا رہے ہیں، جس سے ہمیں ان لوگوں پہ بہت ہمیں فخر ہے. جی رفت، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں چودھری شوکت صاحب جو ہیں ایک بزنس مین ہیں، وہ کاف لیگ کے کافی زمانہ صدر رہے. جی تو رفت آپ بتائیں کہ چودھری سالک صاحب یا چودھری شافق صاحب چونکہ اپنے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں، گجرات میں بڑا کام کر رہے ہیں، چونکہ وہ منسٹر ہیں، ان کے لیے تو پورا پنجاب ہے بلکہ پورا ملک ہی ان کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے. تو اوورسیز کی بھی بہت ساری ڈیمانڈز ہیں. تو ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں، تو جب یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اوورسیز کے بات کریں کہ چونکہ چودھری شجاعت صاحب نے یہاں بڑا کام کیا ہے. جب یہ پاسپورٹ کا سلسلہ تھا، ڈیڈ باڈی کا سلسلہ تھا، تو اس وقت ڈیڈ باڈی جو ہے جی وہ ڈنمارک سے فری جایا کرتی تھی، بلکہ اس کے بعد پوری دنیا میں ہو گیا. اب پی آئی ایئر لائن جی جو ہے پرافٹیبل یہ جگہ تھی، یہاں سے زر مبادلہ ملتا تھا، اور یہاں ان چیزوں کو اب بند جی کر دیا گیا ہے. مانچسٹر چلی گئی، دوسرے ممالک میں چلے گی، پرائیویٹ ہوگی، دس اینڈ دیٹ جو کچھ بھی ہوا. لیکن چونکہ ان لوگوں جی کے، ان کے والدین، ان کی ہسٹری ہے، انہوں نے بڑا کام کیا، خاص کر ڈنمارک میں بڑا نام ان کا پیدا کیا ہے. اب اظہر بیگ صاحب بھی کام کر رہے ہیں، شروع سے یہ چودھری برادران کے ساتھ ہے. تو اس مسئلے کو آپ بھی اپنے مختلف میڈیا پر اٹھائیں. جی آپ درست فرما رہے ہیں. اس سلسلے میں چودھری سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز منسٹری تو ہے، لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں جب، اور یہ گائے بگائے مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں، اور وہاں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، اور پاکستان آ کے ان کے حال کی اور تدارک کی تقریباً 99% کوشش جو کامیاب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اوورسیز کو، اور ہم یہاں اکثر ڈسکس کرتے ہیں. کبھی بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، اظہر بیگ صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں چودھری شافق حسین صاحب اور چودھری سالک حسین صاحب دونوں سے جب الگ الگ میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، جو کہ 100% جب کبھی ختم مسائل تو ہو ہی نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی ایک ختم کرتے ہیں دوسرا شروع ہوتا ہے. لیکن کوشش یہی ان کی ہے کہ سارے مل کے جو مین ایشوز ہیں کم سے کم وہ نہیں ہونے چاہیے، چھوٹے موٹے جو ہے وہ سیاست حل ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا چودھری شجاعت حسین صاحب نے ڈیڈ باڈی کا جو مسئلہ تھا، انہوں نے ایک تو فری پاکستان میں ان کو کیا، اور ان کی بہت بڑی کاوش ہے جو کہ صرف چودھری شجاعت حسین صاحب کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے.
پاکستان مسلم لیگ کاف کو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے اور مسائل ہیں جو کہ مستقل حالیہ سے 1122 پاکستان مسلم لیگ کاف نے بنائی. اس طرح بہت سارے ایک وزیر آباد میں ہارٹ کا ایک پورا ہاسپٹل ہے کارڈیالوجی، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی ہی کاوش سے بنا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو بہت سارے فائدے دیے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی. انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں سالک صاحب اسے بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان کے حل کی وہ بہت سیریس ہیں، بہت سنجیدہ ہوتے ہیں معاملات میں. وہ کبھی کسی کو ایک تو نمبر 2 کام یا کوئی رانگ کہے تو وہ نہیں کرتے، نمبر 2 اس کی سزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارٹی میں رہنے اگر کسی نے کسی بھی عہدیدار نے اپنا فرض ایمانداری سے نبھاؤ، ادروائز پارٹی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بدنامی کا باعث نہیں بنے. لیکن جو فرسٹیج کرتے ہیں یہ اپنے نمائندگان کو، اپنے عہدیداران کو، اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، کھلی کچہری کا ذکر میں کرتی ہوں. پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں شافی حسین صاحب اور سالک حسین صاحب نے اور چودھری شجاعت حسین کے آرڈر پہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا عوام الناس کا مسئلہ ہو تو مختلف اداروں سے وہاں آ کے فیسز بڑھائیں اور درخواستیں لے کے. ہم عہدیداران جو جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے علاقہ میں آپ مختلف جو عوام الناس میں مشکلات کا شکار ہیں اور وہ نہیں پہنچ پاتے متعلقہ اداروں تک، تو اب ان کی رسائی نہیں ہے، لیکن ان کو ایک سہولت دی گئی ہے عہدیداروں کو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے یہاں آ کے آپ اپنی درخواستیں دیں تاکہ آپ کی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے. اور ماشاءاللہ سے یہ آغاز جو کیا گیا تھا اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ ہیپی ہیں اور لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. ہر ادارے کے متعلقہ افیسر کو وہاں بلایا جاتا ہے اور ہر عہدیدار اپنے علاقہ کے لوگوں کی اپلیکیشن کے ساتھ اپنے مسائل کے ساتھ وہاں آ کے جمع کرواتے ہیں. پھر اس کا پیچھا بھی کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا کام نہ ہو جائے. پہلی بات. نمبر 2، اس کا ایک اور بھی ایکشن ہے اس ہماری کھلی کچہری کا کہ وہ علاقے جہاں کے ہمارے ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں یا وہاں کے ہمارے عہدیدار وہاں مختلف دور دراز علاقوں میں ہیں، لاہور ڈویژن کے پورے علاقوں میں یہ کھلی کچہری وہاں ان کی ڈور تک جائے گی اور وہاں سے جو لوگ وہاں پہنچ نہیں پاتے مسلم لیگ ہاؤس میں، یہ کچہری وہاں تک پہنچ جائے کرے گی. ہم سب نمائندگان ادھر موجود ہوا کریں گے اور متعلقہ افیسر بھی ہوا کریں گے اور ہمارے شافی صاحب کی منسٹری سے سیکرٹری صاحبان ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. لہٰذا یہ اتنی اچھے طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے اور اس کی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ مزید ہم اس چیز کو پھیلا رہے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کاف لیگ، پاکستان مسلم لیگ کاف، اس کے جو ہماری قیادت ہے وہ کتنا درد دل رکھتی ہے اپنی عوام الناس کے لیے. اس میں جو سب سے اہم کردار ہمارے سالک حسین صاحب اور شافی حسین صاحب کا، اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب سمین ملک صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو اظہر بیگ صاحب ہیں، ماشاءاللہ اتنے اچھے سے یہ ساری ایک کمبینیشن بنا ہے کہ اپنے عہدیداران کو سمجھاتے ہیں کہ مختلف میٹنگز میں کہ ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی شکایت نہ آئے تاکہ یہ اچھا مینج ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ اس سے بھی اچھا کرنے کی بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں. جی ریوت، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. پچھلے دنوں جب اوورسیز کی میٹنگ ہوئی تھی برطانیہ میں، ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا. سارے یہ لوگ ملے، شافی صاحب بھی ملے. شافی صاحب تو نہیں تھے، چودھری سالک صاحب تھے، ان سے بھی بات ہوئی. تو ان چیزوں کی ہم ذکر تو جی کرتے رہتے. ابھی عالم ہمارے دوست ہیں چودھری ظفر صاحب، چودھری شافی صاحب کینیڈا گئے ہوئے تھے، وہاں بھی ان کی دعوت ہوئی، جی خبریں وہ نے بھی کافی بریک کی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کے جو عہدیداران ہیں، یہاں جو مسلم لیگ کاف کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں ہم جی نے دیکھا کہ جو بھی عہدیداران ہوتے ہیں ان کے پاس لیٹر ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ کا مجھے لیٹر نظر آ رہا ہے، آپ کے پاس بھی لیٹر ہے. اور یہاں کے جو جی جی چیئرمین ہیں یا صدر ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں یا خزانچی ہیں، جو بھی عہدیداران ہیں، ان کے پاس یہاں کوئی جی چودھری شافی صاحب کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں ہے. جی راجہ صاحب، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ جو تنظیم سازی اظہر بیگ صاحب وہاں کر کے آئے ہیں، پہلے لوگوں کی اہلیت دیکھی جاتی ہے، ان کو آپس میں جوائنٹ کیا جاتا ہے. جب وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کو ساری گیو اینڈ ٹیک کا بتایا جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے کافی اچھی وہاں مینجمنٹ ہو رہی ہے. اب سالک صاحب یا شافی صاحب جو ڈیلیگیشن جائے گا، یا یہاں اظہر بیگ صاحب اتنی کاوش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ نوٹیفیکیشن دے دیا جائے اور وہ پکے اپنے عہدے کو آگے فالو اپ کریں اور اپنے لوگوں سے جوائنٹ ہو جائیں. انشاءاللہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے، چونکہ یہاں یہ سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں اپنے اوورسیز کے لیے جو کہ عہدیداران ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہاں چیئرمین مسلم لیگ نون ڈنمارک چودھری ساجد حنیف صاحب ہیں، رانا فرحاد کوہکن ہے، یہ
صدر ڈنمارک کے ہیں اور جنرل سیکرٹری صاحب ہیں سید امیر مختار حسین صاحب. یہ بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں. ان کا نام یہاں آئے دن جب اوورسیز کی بات ہو یا تنظیم سازی کی بات ہو ڈنمارک کے لیے یا اوورسیز کے لیے، تو ان کا نام نمایاں حیثیت رکھتا ہے. چودھری اظہر بیگ صاحب نے، مرزا اظہر بیگ صاحب نے جب اپنی ساری سرگرمیاں چیزیں وہاں کی، یہاں آ کے ساری میٹنگز میں ان کو ڈسکس کی اور ماشاءاللہ سے ان کو ایکسیپٹ کیا ہمارے چودھری صاحبان نے. اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب وہ جو تنظیم سازی وہاں پکی ہو چکی ہوئی ہے، ایک ہوتا مستقل، وہ جب ہو چکی ہے اور اس کو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن دیے جائیں گے. اس کے علاوہ پنجاب میں مزید یہ سلیم ملک صاحب اور اظہر بیگ صاحب مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور ساری رپورٹس چودھری شافی حسین صاحب کو، چودھری صالح حسین صاحب کو جا رہی ہیں. اور وہ بہت سنجیدہ ہے چودھری برادران اپنے پاکستان اور اوورسیز کے لیے. ان کو حتمی شکل جلد سے جلد دے دی جائے گی انشاءاللہ. تو اس کا جی مطلب ہے کہ جب یہاں تشریف لائیں گے تو اس پارٹی ہوگی، ظاہر ہے پارٹی والے ان کی دعوت بھی کریں گے تو سارے لوگ موجود ہوں گے. تو لگتا ہے کہ لیٹر آ کر چودھری شافی صاحب نے یا چودھری صالح صاحب نے یہاں یا اظہر بیگ صاحب نے یہاں کر دینے ہیں. جی وہی جا کے دیے جائیں گے اور بڑی اچھی وہ کیا سیلیبریشن ہوگی. آپ کو پتا ہے یہ ہم جب نوٹیفیکیشن دے دو تو ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. سیلیبریٹ سے مطلب اتنی اچھے خوشی کا اظہار اور تجدید عہد کیا جاتا ہے کہ اپنے اس نوٹیفیکیشن کے ملنے کے بعد ہم اپنے دل اور ایمان کے ساتھ اپنی پارٹی کو کے ساتھ وفادار ہوں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے جو اس پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہوگا. اور اس دن پھر میں آپ کے سے چودھری برادران کے درینا ساتھی ہیں چودھری اشرف صاحب اور اسی طرح چودھری شوکت صاحب جہاں کے جو بزنس مین بھی ہیں، تو ان کو بھی نظر انداز نہ کیجیے گا. جی ایسا ہی ہے. جو پہلے سے بھی پاکستان مسلم لیگ کے اتنے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی یہاں ڈسکس ہوتا ہے. چودھری برادران کہتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو پہلے سے پاکستان مسلم لیگ کو میں نمایاں کام اور حیثیت رکھتے ہیں ان کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا. چونکہ میں خود سن رہی ہوتی ہوں بیٹھے وہاں، عام پبلک کا بندہ تو نہیں سنتا لیکن میں گفتگو سنتی ہوں اور میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ بہت اس معاملے میں سنجیدہ ہے. یہ آئے گی بات نہیں کرتے. اور صالح صاحب جب بھی باہر کا وزٹ کرتے ہیں چونکہ اوورسیز کے منسٹر ہیں اور جب وہاں دیکھتے ہیں اور ایک ایک بندے کی ان کی سی ان کے پاس ہوتی ہے کون کیا کر اور صاحب کا اس کی کیا حیثیت تھی، اسی حساب سے اس کو اگر وہ کسی وجہ سے پسے پشت کسی وجہ سے رہ گئے تو ان کو نمایاں حیثیت کر کے آگے لانا. یہ بھی میں نے باتیں سنی ہے اپنی میٹنگ میں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. رفت آپ کو بتاتے چلیں کہ جب چودھری شجاعت صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو انہوں نے پہلا انٹرویو ہمیں لائیو دیا تھا جس طرح آپ انٹرویو دے رہی ہیں. واہ ماشاءاللہ. اور مجھے امید ہے راجہ صاحب کہ جب وہاں نوٹیفیکیشن ہوں گے اور اظہر بیگ صاحب کی محنت رنگ لائے گی اور ماشاءاللہ سے چودھری صالح حسین صاحب اور چودھری شافی حسین صاحب اس معاملے میں بہت کمٹمنٹ جو کی ہے اظہر بیگ صاحب سے اس پہ پورا اترنے کی کوشش ہی نہیں بلکہ 100% کر رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں، بہت ہیپی ہیں. اور وہاں جا کے جب یہ نوٹیفیکیشن ہوگا نا آپ نے پھر مجھے لائیو لینا ہے ایسے. رفت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور مجھے سارے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ. سننے کا بھی شکریہ. سامعین ناظرین، یہ تھی رفت ساجد جو کہ پاکستان لاہور کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. یہ ساری باتیں آپ نے لائیو خود سنی. پارٹی پالیسی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو لیٹر جو ہیں جب یہاں آئیں گے وہ تقریب ہوگی تو اسی میں لیٹر دیے جائیں گے اور اس کے بعد ظاہر پارٹی کے لوگ ہیں خوشی بھی منائیں گے، جشن بھی منائیں گے. یا چودھری صالح آئیں گے یا چودھری شافی آئیں گے، لیکن نمایاں طور پر مرزا اظہر بیگ بھی جو ساتھ ہوں گے. یہ ساری ان کی کاوشیں ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.